کی پہلی جنگ تھی، اسلام کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، ان کے 70 بندے مارے گئے، ہمارے 14 شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی حالت مخدوش تھی، ناقابل مقابلہ تھی۔ 8 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ ایک شخص کے لیے 3 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ تو مالی حالات بہتر نہیں تھے، اقتصادی قوت نہیں تھی، کوئی استقامت نہیں تھی، ابھی تک ریاست نئی نئی بعض وجود میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلمان اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، ظلم کے خاتمے کے لیے مارکے میں یوں ڈٹ گئے، سیدھا پھر دیوار بن گئے، کیونکہ کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت و شادی، اور میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی۔ مقصدیت دیکھیں زندگی کا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام والے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ یہ ہے میرے دین، میری زندگی کا مقصد، میرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے ہوں مسلمان، اسی لیے نماز۔ تو ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، لیکن دین کو سرفراز کرنا ہے، دین کو سر بلند کرنا ہے، اللہ کے نظام کو سارے نظام باطلہ پر غالب کرنا ہے۔ اور رسول اللہ نے جو بنیادیں رکھی تھیں، صحابہ نے ان پر تعمیر اسلام کی قائم کر دی، اور فاروق اعظم کے دور میں پریکٹیکل دنیا کے 3 بڑے حصوں میں سمجھو کہ اسلام غالب ہو گیا، کثرت کے ساتھ دنیا میں اسلام غالب ہو گیا۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں روم اور ایران کی مسلم ہو گئی اور اسلام کو غلبہ نصیب ہو چکا تھا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا آپ کو وہ تجارت نہ بتائیں جس سے تمہیں نجات مل جائے عذاب علیم سے؟ کہا کہ تجارت ایسی نہ بتا دیں آپ کو جس سے عذاب علیم سے، جن دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے؟ کیوں نہیں؟ اب آگے فرمایا کیا کرو، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کرو، مخلوق خدا کی عزت، احترام اور حقوق کے لیے جہاد کرو، کفار اور مشرکین کے خاتمے کے لیے جہاد کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر تم جا نہیں سکتے تو مال تو دے سکتے ہو، مالی مدد کرو مجاہدین۔ وَأَنفُسِكُمْ، جان سے بھی مدد کرو، جان سے بھی جہاد کرو، جان بھی قربان کرنی پڑے تو کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو ایسا کرنا تمہارے لیے ہے بہتر۔ مال اور جان سے جہاد کرنا اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے یہ ہے بہتر، یہ تجارت اور سودا بڑا اچھا ہے، دردناک عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم تو یہ وہ تجارت نہ بتا دیں جس سے دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے، تو یہ ہے وہ تجارت، یہ ہے وہ سودا۔ اور پھر آگے کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جو تمہاری گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت عام نہیں ہوگی، جنت عدن ہوگی، عظیم جنت ہے، اس میں تمہارا بنگلہ ہوگا، ومساکن، تمہارے مکانات ہوں گے، تمہاری کوٹھی ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مل کس کے بدلے رہی ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے بدلے۔ اور بدقسمتی ہے کہ امت جہاد سے تو بالکل آ رہی ہو، ایسے نکال دیا ہے کہ جیسے یہ تو فریضہ ہی نہیں تھا کوئی۔ اب
اب دیکھ لیں پوری امت, اب اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں دیکھ لیں, خاموش نہیں, پوری امت 1 ارب 80 کروڑ لوگ چپ ہیں, کسی کا لیڈر نہیں بولا, کسی کا وزیر خارجہ نہیں بولا, قوم نے کوئی احتجاج نہیں کیا, بے حسی کی انتہا ہے. پھر کہتے ہیں کہاں جہاد کریں, بھائی ان ظالموں کے خلاف کرنا نہیں بنتا, بیرونی ہے ان کے خلاف, اندرونی ہے ان کے خلاف, جو دین کے غلبے کے لیے تیار نہیں اور اندرونی ہے ظالم دشمن, ان کے خلاف بھی جہاد کرتا ہے. لیکن کیسے کریں, ہم تو ان کے حیثیت ہیں, ہماری تو ان کے ساتھ وابستگیاں ہیں, ہمارے تو ان کے ساتھ مفادات ہیں. کیا وہ ظالم نہیں ہیں؟ کیا وہ حق نہیں مارتے, لوگوں کو مارتے ہیں؟ کیا وہ لوٹ مار نہیں کرتے, کرتے ہیں؟ کیا بددیانت نہیں ہیں؟ کیا خائن نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے دین کو نافذ کرتے ہیں؟ نہیں. سود کا خاتمہ کرتے ہیں؟ نہیں. رشوت کا کرتے ہیں؟ نہیں. پھر کیوں نہیں اٹھتے؟ ہمارے حمایتی ہیں نا, کیسے اٹھتے ہیں؟ ہماری وابستگیاں ہیں, ہماری ممبرشپ ہے, ہمارے ہم رکن ہیں اس کے, ان جماعتوں کے. ہم مسلمان نہیں, مسلمان جماعت کے پھر رکن تو نہیں نہ بن سکتے. اب اندازہ کریں کہاں کھڑے ہیں ہم, ہماری ترجیحات کیا ہیں, زندگی کے مقاصد کیا ہیں, ہماری زندگی کیا ہے. بس دکان پہ یا دفتر بیٹھ کر گھر آ کر کھانا کھا کر سو جانا, بس یہ لائف, یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ واسف علی واسف کہتا ہے جس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا معاشرے کو, اس کے جانے سے نقصان کیا ہوگا. جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے کسی مقصدیت کے لیے بھیجا ہے, اس میں ایک مقصد دین کی سرفرازی ہے, انسانیت کی عزت ہے, انسانیت کی بقا ہے, انسانیت کا فائدہ ہے, ظلم سے غریبوں کو نجات دلانا ہے مقصد زندگی. اس کے لیے ہاتھ کا استعمال کرو, گریبان سے پکڑو ظالموں کو, نہیں تو زبان سے للکارو, نہیں تو نفرت کرو. ہم کوئی ایک کام بھی کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ پوری امت, ہم اپنی نہیں بات کریں. اور پھر بےحسی کی انتہا ہے کہ ایسا نہ کرنے پر مطمئن ہے. اب جو پرابلم ہے کہ مطمئن ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں. حالانکہ یہ تجارت جو اس کے ساتھ ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, اور ہم بالکل مطمئن اب آگے آئے ہیں. ہمارا, میں جو اکثر کہتا رہتا ہوں, لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نماز روزے ہر زکات کی عبادات کو نومینیٹ کرتے رہتے ہیں, تو گویا غریب کو ڈی گریڈ کرنا ہو گیا نا, جن کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں قرآن مجید میں واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دور ہو گئے نا. یہ جو قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے, یہ سازش تھی کہ یہ پڑھیں گے تو یہ سمجھیں گے تو پھر یہ عام لوگوں کی تو بات نہیں نہ مانیں گے, یہ قرآن کی مانیں گے, تو یہ غلب آئیں گے. اب یہاں پہ دیکھ لیں, اجا الف شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام ہے. اب یہ عام مسجد کی بات نہیں ہو رہی, مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے, اور عام لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی, حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے. وہ ثواب ہے نا. ہم یہاں بھی انہیں ثواب کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ مسجد کی خدمت کر لی, نماز پڑھ لی, حاضری دے لی, اور 11ویں کا لنگر تقسیم کر دیا, محفل میلاد کا کر دیا, ختم پاک کا کر دیا, اللہ خیر کرنا, کھانا کھلا دیا محفل پہ, محفل پہ آنے والوں پہ, اور مسجد میں آ گئے اور خدمت کر لی, مسجد بنا لی. یہی دو کام ہیں. اب ان کا ذکر سن لو. اجا تم شکایت الحاج, کیا حاجیوں کو پانی پلانے و عمارت المسجد الحرام میں اور مسجد حرام کی آبادی اور مرمت کا بندوبست کرنے کو تم عبادت سمجھتے ہو؟ کیا کسی کو عبادت سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم کرے, کیا ایسے شخص کا عمل اس شخص کے برابر ہے؟ ہمارے پاس تو عمل ہی یہ ہے نا. مسجد حرام تو اس مسجد سے تو پھر کئی گنا بہتر ہے نا. ہم تو اس مسجد کی آبادی اور تعمیر و مرمت یا اس کی بقا یا اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں نا, اور اس میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور محافل میں پھر کھانا کھلا رہے ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے ہمارا؟ وہ نہیں. اب یہ بات آ گیا. فرمایا مسجد حرام اور حاجی, مسجد حرام کے بندوبست کی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عمل کو کیا اس شخص کے عمل کے برابر سمجھتے ہو؟ کس کے؟
من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد، یعنی وہ پہلے ایمان والا پھر اس کے بعد کیا کرے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ کیا یہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر سمجھتے ہو؟ بھائی تعالیٰ ہم تو اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور وہ کہہ رہا برابر سمجھتے ہو، استفہامی انداز ہے۔ آپ اندازہ کریں گا کہ قوم کے رہبر قوم کو کس طرف لے گئے، کیا رہنمائی کی ہے، کن اعمال کو بڑا بنا کر پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، اور بڑے قوم سے تھے ان کو چھوٹا بنا دیا۔ مسجدیں تعمیر کرنا، ان کا بندوبست کرنا، ان کی آبادی کرنا، ان کو فروغ دینا اور کھانا کھلانا محافل میں، یہی نا حاجیوں کو پانی پلانے کی بات کلیئر کر دی۔ ان کا عمل کیا جہاد کے عمل کے برابر ہے؟ نہیں، جہاد کا عمل جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہے۔ کیا تم برابر سمجھتے ہو؟ نہیں ہے برابر اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسا کرنے والا جو برابر سمجھتا وہ ظالم ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب کیا کریں، میں اکثر بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں جہاد کو ان سے بالا کا کہا ہے، اور یہ عنصر تو ہمارے سے نکل گیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ برابر نہیں ہے، اور ہم یہ کر کے مطمئن بیٹھے ہیں، اور بڑے ہم سمجھتے ہم نے تیر مار لیا، یہ کر نہیں رہے، اور کیا کریں گے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، اب جو بڑے عمل ہے، جو لوگ ایمان لائے وہاجروا، اور دین کے عزت اور سربلندی کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ظلم کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف۔ جہاد ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ کافر تو بڑے تھے وہاں بھی، ہر کسی کے خلاف تو جہاد نہیں ہوا تھا، جنہوں نے انہیں کے خلاف ہوا، جو خاموشی سے بیٹھے رہے ان کے خلاف تو کوئی جہاد نہیں۔ تو جو کافر ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر، ان کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، اس کے خلاف جنگ حضور نے بھی کی ہے۔ شرارتیں پہلے انہوں نے کی تو پھر حضور نے لشکر کشی کی نا، آرام سے بیٹھے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں وہ آئے نا، اور حدیبیہ کا وعدہ نہ توڑتے تو پھر بھی جہاد نہ ہوتا، توڑا نا، کترو گھر 10 لوگ مارے ہیں ان کے حریفوں کے، پھر فتح مکہ ہوا، ورنہ کیا بات۔ تو اسلام جو جہاد کا حکم دیتا ہے وہ ظلم کے خلاف دیتا ہے۔ فرمایا سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے کرتے ہیں، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں سے، مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، لفظ دیکھیں قربان کیا ہے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اس عمل کا درجہ باقی اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ پہلے فرمایا برابر نہیں ہے، اب فرمایا اعظم، سپرلیٹو ڈگری ہے، بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اولئک هم الفائزون، یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ یبشرهم ربهم برحمہ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ خدا کی رحمت کی، اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے۔ ورضوان، اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے۔ وجنات، انہی کے لیے جنت ہے۔ نعیم مقیم، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کیا وہ سمجھے بیٹھے ہیں میرے بابو، آپ کہہ لیں ابا و اجداد کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، برادری کی محبت، مال کی محبت، مال تجارت کی محبت، مکانات کی محبت، اگر یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی قوم فاسق ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنے کے خاتمے کے لیے جہاد کرو جہاں تک کہ اللہ کا دین ہی نظر آئے۔ اللہ کا دین انصاف کا دین، انصاف کا نظام، عدل کا نظام، قرآن کا نظام، مصطفیٰ کا نظام، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے لیے لڑو۔ وہ اپنے نہیں کرتے ان سے، وہ پرائے نہیں کرتے ان سے۔ لیکن غزوہ بدر میں پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے جو لشکر ترتیب دیا تھا، صرف دین کی اور یہ جو فرمایا نا مکانات کی، اجداد کی، یہ ساری چیزوں کی محبت، انہوں نے ان ساری چیزوں کی محبت نیچے کر دی تھی، اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت کو اوپر کیا؟ حضور کا اپنا چھکا چچا مد مقابل تھا، پیارا چچا حضرت عباس، خاندان کہاں رہ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے بیٹے عبدالرحمن مد مقابل، انہوں نے کہا بھی تھا آپ میری تلوار کی دھر میں آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا اگر میری تلوار کی دھر میں آتا میں بیٹا سمجھ کر نہیں، دشمن مصطفیٰ سمجھ کر میرا سر سر کچھ لدا کر دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے سکے ماموں کو قتل کیا، اب اس سے بڑھ کر رشتے چچا ماموں بھائی بیٹا کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایک صحابی نے اپنے بھائی کو مارا، بلکہ بھائی کیا بھائی کو مارا بھی، اور حضرت علی کا بھائی نہیں تھا، حضرت عقیل بن ابی طالب مد مقابل بدر میں دوسری طرف، بلکہ دوسری جگہ بھائی حضرت حارث کے بیٹے جو تھے وہ بھی مد مقابل تھے۔ تو یہ تو خاندان تھے، لیکن دین کی محبت نے خاندان کی محبت کو مٹا دیا تھا، خاندان کی محبت نیچے رہ گئی۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو جہاد ہے نا، جنت جو ہے نا وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جہاد نفس کا بھی ہے، جہاد مال کا بھی ہے، جہاد زبان کا بھی ہے کہ زبان سے تو بولو، جہاد قلم کا بھی ہے، قلم سے حق لکھو تو صحیح، جہاد تلوار کا بھی ہے، تلوار چلاؤ تو صحیح۔ تو یہ سارے جہاد ہیں، جو بھی کرے کوئی نہ کوئی تو جہاد جس لیول کا آدمی ہو وہ زبان پہ قلم کرے، زبان پہ نفس کرے، یعنی اگر لکھنے کا ماہر ہے تو لکھ کے سوشل میڈیا پہ لکھے، اب تو بڑا آسان ہو گیا پیغام پہنچانا ظلم کے خلاف، بولے اگر اس کو موقع ملتا ہے تو بولے، اس کو کیا پاس پیسہ ہے، اور جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں بولنے کا یا آگے آواز بلند کرنے کے لکھنے کو، ان کی مدد کریں، ان کو معاشی طور پر آزاد کریں کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ نہیں کر سکتا لیکن ماں تو دے سکتا ہے۔ تو یہ سارے جہاد ہیں، کوئی نہ کوئی زندگی میں جہاد تو کرتے رہنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر نہیں کچھ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی